پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو اس وقت جی جب ہم نے کھول دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا، فرقہ یا فرقہ پھاڑ دینا، کھول دینا، وَإِذْ فَرَقْنَا ہم نے، فرقہ پھاڑ دیا یا کھولا، فرقنا ہم نے کھول دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا اور یاد کرو جب ہم نے کھول دیا، بِكُمْ تمہارے ذریعے، تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ سمندر کو، جی اب بحر یہ کون سا سمندر تھا، اب اس میں کیا کہتے ہیں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہر نیل تھی، بعض لوگ بحر متوسط، جی میڈیٹیرین سی بولتے ہیں، کیا مجھے انگلش میں معلوم نہیں، عربی میں تو البحر المتوسط کہتے ہیں، البحر الابیض بھی اس کو کہا گیا، البحر المتوسط غالباً میڈیٹیرین سی کہتے ہیں، جو یورپ اور افریقہ کے درمیان ہے، ادھر ایشیا، ادھر یورپ اور ادھر افریقہ جو ہوتا ہے، ایجپٹ اور الجیریا، لیبیا وغیرہ کے اوپر کا جو حصہ آتا ہے وہ جو سمندر ہے، تو بعض نے وہ سمندر کہا، بعض نے یہ کہا، بہرحال اس سے غرض نہیں ہے ہم کو کون سا سمندر ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور یاد کرو کہ جب ہم سمندر کو یا دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، تمہارے لیے کھول دیا، جی تمہارے ذریعے یعنی تمہارے آنے کی وجہ سے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس انجا بچایا، انجینا ہم نے بچایا، انجیناکم ہم نے تمہیں بچایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہارے لیے، تمہارے واسطے دریا کو ہم نے کھول دیا اور پھاڑ دیا، پس ہم نے تم کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور اغرق ڈبایا، اغرقنا ہم نے ڈبایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کے فالوورز کو، فرعون کے لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اور یاد کرو اس وقت جب ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، سمندر کو کھول دیا، اور فرعون کے لوگ کو، فرعون کے لشکر اور فرعون کے آدمیوں کو ہم نے ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں ڈبویا کہ تم کھڑے اس وقت اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انتم تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، نظر ایک آدمی دیکھا، جی تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے اس وقت، ینظرو ایک آدمی دیکھ رہا ہے، تنظرون تم سب دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تنظرون، اللہ اللہ۔ تو اس کے بارے میں فرقنا بکم البحر، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ماہرین تفسیر اور ماہرین یہ بات بتاتے ہیں کہ 12 رستے کھولے گئے تھے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جو دریا میں جو رستے بنے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا سے، اپنے عصا جو ڈنڈا استعمال کرتے تھے نا، اپنے عصا سے دریا میں مارو، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مارے تو 12 راستے کھل گئے۔ بعض روایتوں میں راستہ ہے، بعض مفسرین جیسا کہ امام نصفی وغیرہ نقل کیے کہ 12 راستے کھل گئے تھے، اور اس میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ گزرتے چلے جاتے، اور کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ 100% پانی نہیں ہٹتا تھا، پانی بالکل تھوڑا تھوڑا رہتا تھا، جیسے ٹخنوں تک پانی آ جائے، آدھی پنڈلیوں تک پانی آ جائے، اس طرح سے ہوتا، تو یہ گھوڑوں پر اور پیدل اور جس طرح سے ہو سکتا یہ لوگ گزر گئے، بڑی دریا تھی، بڑی تیز رفتار والی تھی، یہ لوگ اس میں سے رستے بنتے ہوئے یہ لوگ اس کے درمیان میں سے گزر گئے، جیسا وہ فرعون کے لوگ دیکھے اور وہ بھی ان کے پیچھا کرنے کے لیے پانی میں اترے، اور ندی تیز رفتار آئی اور یہ سارے فرعون کو جو ہے ان کے خاندان کو، فرعون اور فرعون کے فالوورز کو لے کر چلے گئے۔ اب یہاں پر بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کچھ معجزات سے متعلق چند باتیں عرض کیے ہیں، لیکن آج وقت ختم ہو گیا تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ معجزات سے متعلق جو باتیں حضرت فرمائے ہیں اور شیخ الاسلام کا ان آیتوں کا جو ترجمہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل پڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم 50 پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 50، اور اس کا ترجمہ تو ہم کر دیے تھے لیکن اس میں کچھ مفہوم باقی رہ گئے تھے، انشاءاللہ تعالی آج وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، دریا کو کھول دیا، دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس تم کو نجات دے دی، بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون
کے فالوورز کو، فرعون کے آدمیوں کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم خود دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو ڈبا دیا۔ اب اس میں ہم بتائے، یعنی کئی تفسیریں ہم دیکھ چکے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارے تھے، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، جی کیا کہتے ہیں سمندر میں، اے موسیٰ سمندر میں اپنا عصا ماری ہے، سمندر میں یا دریا میں جس طرح سے بھی کہیں آپ، بحر بہت پانی کو کہتے ہیں، تو مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ ایک راستہ کھلا، یعنی جیسا جیسا یہ لوگ آگے بڑھتے گئے پانی کم ہوتا چلا جاتا، جو پانی کا بہاؤ ہے دو طرف سے پانی ہٹ جاتا اور درمیان میں سے راستہ بن جاتا۔ تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک راستہ بنا، یا بعض یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ 12 راستے بنے، 12 راستے بنے، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل جو ہے وہاں سے وہ دریا کراس کر گئی، اور وہ پانی جو ہے ایسا اتنا جیسے ٹخنوں تک پانی ہوتا یا ایک آدھا فٹ اتنا پانی ہوتا، اتنا پانی رہ جاتا تھا جس میں چل کر جانا ممکن ہوتا، اور یہ فرعون کے لوگ دور سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور ان کے اس پار نکلنے تک یہ لوگ بھی ان راستوں میں سے گزرنے کے لیے پانی میں اتر جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، یکایک پانی مل جاتا ہے اور سب کا سب فرعون کے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ اس سے متعلق بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں، بلکہ ہر زمانے میں رہے ہوں گے، ہر زمانے میں جو ہے معجزات کا، میراکل کا انکار کرنے والے موجود رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہوا، یہ تو کہانی ہوں گی، پرانے زمانے سے کہانی ہوں گی یہ تو، اور یہ اس طرح کی معجزات کا ذکر کرنے سے بہت سارے لوگ جو ہے الحاد کی طرف جاتے ہیں، اور قرآن میں اور تورات میں یہ جو واقعات آئے ہیں اس کا انکار کر دیتے، کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خلاف عقل بات ہے، یہ تو سمجھ سے ماورا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ کہانی ہے، یہ قصہ کہانی ہے، اچھا ہے، اس کے اوپر ایک اچھی کیا کہتے ہیں کہانی بن سکتی ہے، اسٹوری بن سکتی، ایک اچھی سی فلم بنا لو اس کے اوپر، یہ جسٹ ایک کہانی ہے، اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ پانی میں چھڑی مارے تو رستہ کیسا بنتا، جی یہ پرانے زمانے کے کہاوتیں ہیں اور پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، اس طرح سے بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، اور بعض افراد جو ہے اس کو مد و جزر سے تعبیر دیتے ہیں۔ مد و جزر میرے کو معلوم نہیں کہ نئے بچے اب یہ انگلش میڈیم میں کیا اس کو کہتے ہیں، یعنی رات میں جب چاند آسمان کے اوپر ہوتا ہے تو پانی کی جو کیفیت ہوتی ہے، پانی کیا کہتے ہیں کھینچا جاتا ہے، اور اگر چاند سمندر کے اوپر نہ رہے تو پھر پانی پھیلتا ہے، یہ مد و جزر سے اس کو تعبیر کیے ہیں، حالانکہ مد و جزر تو نہیں تھا یہ، کیونکہ مد و جزر کی ٹائمنگ تھی، اگر اس کی ٹائمنگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کو معلوم تھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عصا سے مارنے سے مد و جزر تو نہیں ہوتا، وہ تو چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کی ٹائمنگ اور اس کا حساب بنو اسرائیل کو معلوم تھا تو اس سے زیادہ تو فرعون کو معلوم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گورنمنٹ تو اس کی تھی، سارا کچھ اس کے پاس رہنا تھا، یہ میراکل تھا، یہ کوئی مد و جزر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک میراکل تھا، ایک معجزہ تھا۔ لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، اس پر حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھے ہیں جو بالکل یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو گولڈن لائن ہے، وہ جس سنہری پانی سے لکھے جانے والی لائن ہے، بہت زبردست، یعنی میں تو بہت تعجب کیا کہ اتنی چھوٹی سی لائن میں اتنی بڑی بات لکھ دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح تاریخی متواتر واقعے سے انکار کرنے سے سائنس کی ترقی مسدود ہو جاتی ہے۔ میراکلز جو ہوتے ہیں، میراکلز یہ ممکنات میں سے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ انسان اس وقت وہاں تک نہیں پہنچا ہوتا، انسان کا علم اور اس کے تجربات جو ہے وہ اس لیول پر نہیں پہنچے ہوتے، اس لیے ان کے لیے وہ میراکل ہوتا ہے۔ میراکل ناممکن نہیں ہوتا ہے، معجزات جو انبیاء علیہ السلام جو معجزات دکھاتے ہیں وہ معجزہ ناممکن شے نہیں ہوتی ہے، لیکن اس وقت عقل وہاں پر نہیں پہنچی ہوئی رہتی ہے، اس لیے عقل وہاں پر حیران رہ جاتی۔ آپ اب تصور کریں کہ اگر قدیم زمانے میں آج سے 1000-2000 سال پہلے جب لوگ جو ہے بمشکل لکڑی کے پہیے بنا کر بیل یا گھوڑے کو باندھ کر ٹانگے اور بنڈی کی طرح اس کو استعمال کرتے تھے، اس سے گزرتے تھے، اگر اس زمانے میں کوئی یہ کہتا یا کوئی اس طرح سے کر دکھاتا کہ لوہے کے ٹکڑے ملا کر آپس میں جوڑ کر
اس میں بیٹھ کر نکل کر چلا جاتا ہوا میں اڑ کر، لوہے کے ٹکڑوں میں بیٹھ کر ہوا میں اڑ کر اگر چلا جاتا، اگر اس طرح سے کوئی کر دیتا تو لوگ سب یہی بولتے تھے کہ یہ میراکل ہے، میراکل ہے، یہ چمتکار ہو گیا، یہ تو ایسا ہوگا، لوہا کیسا اڑ سکتا، لوہا کیسا اڑ سکتا، جی یہی بات ہوتی تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں تو بالکل عام بات ہو گئی، وہ ہر پلین اڑ رہا ہے، ہر جگہ ہیلی کاپٹرس اڑ رہے ہیں، پلینس اڑ رہے ہیں، راکٹس اڑ رہے ہیں، لوہا پلاسٹک سب کچھ ہے اس کے اندر، ایک آدمی کو نہیں، 500 آدمی کو لے کے اڑ جا رہے ہیں، جمبو پلینس آ رہے ہیں، 400 500 آدمی کو ایک ساتھ لے کر وہ اڑ جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس زمانے کے لیے میراکل تھی، کیونکہ عقل وہاں تک پہنچا نہیں تھا۔ جب تحقیق کرتے کرتے اس کے کئی 100 سال، کئی 1000 سال گزرنے کے بعد جب پلین اڑنے پہ آ گیا تو یہ کوئی چیز عجیب نہیں رہی، کوئی چیز عجیب نہیں رہی۔ تو یہ یعنی انسانی عقل، باضابطہ عام عقل جب کسی لیول تک نہیں پہنچا ہو، یا اس زمانے کے علماء اور بڑے لوگ وہاں تک نہیں پہنچے ہوں، اور کوئی شخص کے ہاتھوں وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ میراکل ہو جاتا ہے، میراکل ہو جاتا ہے، معجزہ ہو جاتا ہے۔ ایسے یعنی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی معجزات کے وہ فاصلے سے کسی کو آواز پہنچا دیتے ہیں، دور سے کسی کا آواز سن لیتے ہیں، جی فلاں ملک میں یہ ہوا اور میں اس وقت اس بات کو سن لیا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات قدیم زمانے میں کہا جائے تو وہ میراکل تھا۔ آج تو ہم سب کال کرتے ہی ہیں نا، کال کرتے ہیں، جی کال کرتے ہیں۔ اور آپ تصور کریں، چلو پہلے آج سے ایک 25 سال 30 سال 30 ایئرز پیچھے جاتے ہیں، 25 ایئرز یا 30 ایئرز آپ پیچھے چلے جائیے آج سے، موبائل تو لوگ کے ہاتھ میں نہیں تھا نا۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی تھی کہ بھئی جب کال کرتے ہیں تو کال کرنے تو ہمارے فون کا وائر ہے، اور وہ جا کے جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ایک جنکشن بنا ہوا رہتا وہاں پر وہ وائرہ ملتے، اور وہ وائر ایسا اور وہ وائر ایسا، اور چلو اس میں سے آواز جا رہا کہتے تھے۔ اگر اس زمانے میں بھی آج سے 40 سال 50 سال پہلے بھی اگر اس طرح سے لوگ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھیں، یا موبائل پر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو، اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ اس زمانے کے حساب سے ایک چمتکار جیسی تھی قریب قریب، جی۔ لیکن آج کے زمانے میں تو بالکل عام بات ہے، کیسا تصور سوچ نہیں سکتے نا۔ وہ قدیم زمانے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جو ہے انسان کوئی ڈرائنگ کرے اور وہ ڈرائنگ حرکت کرے، یہ اس زمانے میں نہیں سوچ سکتے تھے، وہ چمتکار تھی۔ لیکن جب سائنس وہاں تک پہنچ گئی، نالج اور علم وہاں تک تحقیق کرتے ہوئے پہنچ گیا، جب اس لیول پر پہنچ گئے تو پھر اب وہ میراکل باقی نہیں رہا۔ لیکن یہ میراکل کیا ہوتا ہے؟ میراکل سائنسی تحقیق کو ایک دشا دکھاتا ہے، ایک رخ دکھاتا ہے کہ یہ جہت پہ آپ کو چلنا ہے، یہ چیز تحقیق کر کے آپ یہاں تک پہنچنا ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ معجزات امکان کو بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے پانی کو روکے، وہ اس زمانے کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، جیسا کہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا بھی ایک خطاب میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، روحانیت اور مغناطیسیت ہے، یا روحانیت اور سائنس ہے، کافی پہلے خطاب سنا تھا۔ اس میں فرمائیں کہ ہر معجزہ سائنٹیفیکلی ثابت ہوتا ہے، سائنٹیفیکلی، سائنس کے جدید سائنس کے ماڈرن سائنسز کے اعتبار سے ہر معجزہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیسا ممکن ہے، جی۔ کچھ معجزات تک انسان پہنچ گیا ہے، اور کچھ معجزات تک انسان پہنچے گا آگے چل کر۔ اور معجزات ہوتے ہی اس لیے، معجزات صرف ایک لمحے کے لیے آپ کو چمتکار دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، وقتیہ طور پر عقل کو عاجز کر دیتے ہیں، اس لیے معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ تلاش کرتے ہیں، جو لوگ علم کے متلاشی ہے، معجزہ ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے کہ تم کو اتنا تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا ہے، کہ یہ بھی ایک لیول ہے، یہاں تک بھی تم پہنچ سکتے۔ آج دنیا والوں کے دماغ قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن کل تم تلاش کرتے جاؤ گے، 100 سال لگیں گے، 1000 سال لگیں گے، لیکن وہاں تک انسان پھر پہنچے گا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ کہ معجزات کا انکار یہ سائنسی تحقیق کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ معجزے کو ماننا، اس کو ممکن ہے ماننا۔ یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پانی تھم گیا تھا بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے، جی۔ ہاتھ پھیر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کی اور کھوڑ کی بیماریوں کو ختم کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہاتھ پھیر کر پیدائشی نابینا انسان کو بینائی عطا کر دیتے تھے، جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، اور آگ میں وہ بالکل نہیں جلے، جی۔ یہ چیزوں کو بالکل ماننا ہے۔ عقل حیران ہے ابھی کہ
کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے یہ چیزیں بھی کیچ ہو جائیں گی، یہ چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ بہرحال آیت نمبر 51 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔